وائٹ ہاؤس میں ہونے والی افتتاحی دعا کے بعد صدر ٹرمپ نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی، جس کا مرکزی موضوع معیشت تھا۔ رائے عامہ کا جائزہ لینے والی کمپنی گیلپ پولنگ کے فرینک نیوپورٹ کہتے ہیں کہ معیشت پر ٹرمپ کو ووٹروں سے داد مل رہی ہے۔ ہمارے تازہ جائزے میں ان کی مقبولیت کی شرح معیشت میں کارکردگی کے لیے 50% ہے، جو کہ بہت اچھی ہے۔ تاہم اب کئی نئی پیش رفت ہوئی ہیں، جن میں CIA کے سابق ڈائریکٹر جان برینن کی سیکیورٹی کلیئرنس کو ختم کرنا اور وائٹ ہاؤس کی سابق اہلکار اوماروسا سے چپکلش بھی شامل ہے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا سے وابستہ لیری سابٹو کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی متنازع امیگریشن پالیسی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ان کی ملاقات کی وجہ سے بھی ان کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے۔ یہ صدر تو 50% بھی نہیں، وہ ابھی تک ایک دن بھی اپنی اوسط مقبولیت میں 50% سے اوپر نہیں گئے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے جان ہوڈاک کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی کم ہوتی مقبولیت کے اثرات ریپبلکن جماعت کے امیدواروں کے لیے وسط مدتی انتخابات پر مرتب ہو سکتے ہیں، جہاں وہ کانگریس میں اپنی اکثریت قائم رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ صدر کی جماعت عمومی طور پر وسط مدتی انتخابات میں نشستیں ہار جاتی ہے۔ اس میں اضافہ ایک ایسے صدر کی وجہ سے ہوگا جس کی مقبولیت کم ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح تاریخی طور پر کم ہے اور یہ مزید کم ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر کوری لیونڈوسکی سمیت صدر کے حامیوں کا کہنا ہے کہ نومبر میں انتخابات کے دوران ووٹر حضرات معیشت کی وجہ سے صدر کو سراہیں گے۔ ہمارے ملک میں سن 1973 کے بعد بے روزگاری کی شرح نہ صرف میرے جیسے متوسط درجے کے سفید فام امریکی بلکہ ہسپانوی زبان بولنے والوں اور سیاہ فاموں میں بھی کم ترین درجے پر ہے۔ ٹرمپ اپنے بنیادی حامیوں میں اب بھی مقبول ہیں، لیکن کیا یہ نومبر میں ڈیموکریٹکس کی جیت کو روک سکیں گے؟ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ جم ملون کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔